السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ٹائم۔ آج میں آپ کو ایک سچی داستان سنانے لگی ہوں۔ یہ کسی کی آپ بیتی ہے۔ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آگے چلنے سے پہلے سبسکرائب بٹن پریس کر دیں۔ جس پہ بیتی ہے اسی کی زبانی۔ میرا نام رمیسا ہے، میں 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ پڑھائی میں کافی اچھی تھی میں، زیادہ میری کلاس میں کسی سے دوستی نہیں تھی۔ چھوٹی سی فیملی تھی ہماری، امی ابو میں اور ذیشان بھائی۔ گھر میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں سب کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ یہ میرے اپنے اسکول کا قصہ ہے۔ ایک دن میں بریک ٹائم میں بیٹھی اپنا کام کمپلیٹ کر رہی تھی۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کیا میں تمہارے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہاں کیوں نہیں۔ وہ بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی مجھ سے پوچھا، تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ مجھے اپنا کام کمپلیٹ کرنا تھا، میں نے اس کی طرف بنا دیکھے بولا۔ بریک کے بعد مس شہناز کا پیریڈ ہے، میں نے جلدی جلدی اپنا کام کرتے ہوئے بولا۔ بریک ختم ہو گئی تو میں کلاس میں آ گئی۔ اس کی باتوں کے چکر میں اپنا کام بھی کمپلیٹ نہیں کر سکی تھی۔ مس شہناز جب کام چیک کر رہی تھی تو میری جان ہی نکلی ہوئی تھی۔ رمیسا، کاپی؟ مس شہناز نے کہا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان کے آگے کاپی کر دی۔ میری کاپی جب واپس آئی تو میں حیران رہ گئی، میرا سارا کام ہوا تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے کب کیا۔ اگلے دن وہ بریک میں پھر میرے پاس آ گئی، کیسی ہو رمیسا؟ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ یار وہ کل میں تمہارا نام ہی پوچھنا بھول گئی۔ میرا نام حورین ہے۔ میری حورین سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ روز میرے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے کر آتی۔ اتنا لذیذ کھانا میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ ہمارے اسکول میں ایک کلاس روم ایسا تھا جو بند ہی رہتا تھا۔ وہ کوریڈور کے بالکل آخر میں تھا۔ اس سے بہت ساری باتیں منسلک تھیں۔ کوئی کہتا یہاں جنات کا بسیرا ہے، کوئی کہتا یہاں کسی لڑکی نے خودکشی کر لی تھی، اور کوئی کہتا یہاں کسی لڑکی کا قتل ہو گیا تھا۔ وہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ بس ایک بات یہ تھی کہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا، کسی کو پرمیشن نہیں تھی جانے کی۔ اور جب کبھی کوئی بچہ شرارت میں وہاں چلا جاتا تو اگلے 2-3 دن تک وہ اسکول نہیں آتا تھا۔ اسکول نہ آنے کی وجہ ایک ہی ہوتی تھی کہ وہ بچہ بیمار پڑ جاتا تھا۔ اکثر ایک چیز دیکھنے میں آتی تھی، کبھی اس کلاس روم کی کھڑکیاں کھلی ہوتی تھیں، کبھی بند ہوتی تھیں۔ نہ ہم نے کبھی کسی کو کھولتے ہوئے دیکھا تھا اور نہ ہی ہم نے کسی کو بند کرتے دیکھا تھا۔ اسی لیے اب وہاں کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن حورین نے مجھے کہا، یار یہاں بہت شور ہے، بہت ڈسٹربنس ہے، ایک کام کرتے ہیں، وہ کلاس نمبر 8 نہیں ہے، وہ جو بند پڑی ہوئی ہے، ہم وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ ارے وہ ہانٹڈ روم؟ نہیں، میں وہاں نہیں جا کے بیٹھوں گی۔ تم نے اس روم کے بارے میں باتیں نہیں سنی؟ مجھے وہاں نہیں جانا۔ اب ہماری دوستی کو کافی دن گزر گئے تھے اور میں نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ حورین کے آگے میری نہیں چلتی تھی۔ حورین جو چاہتی تھی وہ ویسے ہی کرتی تھی اور مجبوراً مجھے بھی ویسا ہی کرنا پڑتا تھا۔ اب کی بار بھی میری ایک نہ چلی، وہ مجھے زبردستی اس روم میں لے گئی۔ ابھی ہم اس کلاس روم کے باہر کھڑے تھے، میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ مجھ سے نہیں کھلا۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود وہ دروازہ ہل بھی نہ سکا اور حورین کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہٹو میں کھولتی ہوں، تم تو لگتا ہے کھانا بھی نہیں کھاتی ہو۔ حورین نے مذاق کرتے ہوئے دروازے پہ ہاتھ رکھا۔ دروازہ تو کھلتا چلا گیا، ایسے جیسے کسی نے اسے کھول دیا ہو، یا ایسے جیسے کبھی وہ بند تھا ہی نہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ہم تو بریک ٹائم میں یہاں پر آئے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا، چھٹی ہو گئی۔ میں بھاگی ایک دم، حورین دروازہ کھولو۔ حورین نے دروازہ کھولا۔ میں نے یہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھا کہ حورین میرے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ میں سارے راستے بس یہی سوچتی رہی کہ کیسے اتنا ٹائم گزر گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں لگا۔ میری کافی دن سے یہی روٹین تھی، حورین مجھے اتنا کھلا دیا کرتی تھی کہ میں گھر آ کر کھانا ہی نہیں کھاتی تھی، مجھے سارا دن بھوک نہیں لگتی تھی۔ ایک رات امی کمرے میں آئیں، رمیسا ابو بہت ناراض ہو رہے ہیں، باہر آؤ، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تم کیا ہر وقت کمرے میں گھسی رہتی ہو؟ میں کئی دنوں بعد ابو اور بھائی کے سامنے آئی۔ دونوں ہی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے، یہ تم نے کیا حالت بنا کر رکھی ہوئی ہے، کھانا کیوں نہیں کھاتی ہو تم؟ ابو غصے میں بولے، ابو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ارے ایسے کیسے بھوک نہیں لگتی،
بھائی نے ابو کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا، ابو آپ پریشان نہ ہوں، کل میں یونیورسٹی سے جلدی آ جاؤں گا۔ امی آپ تیار رہیے گا، ہم حرین کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ ارے کسی کو کیوں، ڈاکٹر اشرف کو دکھا دینا۔ ڈاکٹر اشرف ابو کے بہت اچھے دوست تھے۔ میں اسکول پہنچی تو میں نے خلاف معمول حرین کو دیکھا۔ وہ بھاگتی ہوئی میرے ہی پاس آ رہی تھی۔ چلو جلدی چلو میرے ساتھ، حرین نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ ارے ہاتھ چھوڑو، مجھے کلاس جانا ہے۔ ارے حرین ہاتھ چھوڑو میرا، مجھے کلاس میں جانا ہے۔ نہیں آج تم کلاس نہیں لوگی، آج ہم سارا دن کلاس میں گزاریں گے۔ وہی خالی کمرے میں میں نے ایک چیز محسوس کی کہ آس پاس کی لڑکیاں مجھے بہت غور غور سے دیکھ رہی تھیں۔ دیکھتی تو وہ مجھے ہمیشہ ہی تھی، پر آج کچھ عجیب لگ رہا تھا مجھے حرین کے ساتھ نہیں جانا تھا، پر وہ میری سنتی کب ہے۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ کلاس روم میں لے گئی۔ کلاس میں جا کر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں کوئی روبوٹ بن گئی تھی، وہ جیسا چاہتی تھی میں ویسا کرتی تھی، وہ مجھے کسی سے بات نہیں کرنے دیتی تھی، جو چاہتی تھی وہ کھلاتی تھی۔ اب مجھے اس سے بہت الجھن ہونے لگی تھی۔ اس نے روم میں آ کر ڈور بند کر دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کھولے گی تو کھلے گا، مجھ سے تو وہ کھلتا ہی نہیں تھا۔ میرا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ آج بہت خاص دن ہے، حرین نے کہا۔ حرین بولنا شروع ہوئی۔ تمہیں یاد ہے اس کمرے کے بارے میں جو قصے مشہور ہیں؟ ہاں یاد ہے مجھے۔ آج تمہیں اس کمرے کے متعلق سچی کہانی سناؤں؟ میں اسے نہیں بولنا چاہتی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا، پر میں بول ہی نہیں سکی۔ میں چپ صرف اسے دیکھتی رہی۔ میں آج تمہیں سچ والا قصہ سناتی ہوں۔ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے۔ یہ کلاس 8 سیکشن بھی ہوا کرتی تھی۔ یہاں ایک لڑکی پڑھتی تھی جو کافی غریب گھر کی تھی۔ وہ اپنی ماں کا ایک واحد سہارا تھا۔ وہ جلدی جلدی پڑھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، کیونکہ اس دنیا میں اس کی ماں کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ پڑھنے میں بھی کافی اچھی تھی۔ اس کی دوستی ایک میٹرک کلاس کے لڑکے سے ہو گئی جس کا نام جنید تھا۔ یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہیں لگا۔ ایک دن جنید نے اس لڑکی سے کہا، اگر تم سچی محبت کرتی ہو نا مجھ سے تو آج بریک میں کلاس میں آ کر مجھ سے ملنا۔ بظاہر تو اسے کوئی بڑی بات نہ لگی ہے۔ وہ بریک میں اس سے ملنے کلاس روم میں چلی گئی۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گی۔ جنید نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہو تم یہ؟ کچھ نہیں، محبت کر رہا ہوں۔ پھر کیا؟ وہ لڑکی اس کی باتوں میں آ گئی۔ پھر کیا؟ ایک دفعہ ہونے کی بات تھی، پھر وہ سب کچھ بار بار ہونے لگا۔ بورڈ کے پیپر سر پہ تھے، میٹرک کلاس کو چھٹیاں مل گئی تھی۔ اس لڑکی کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ کئی دنوں سے وہ اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ ایک دن طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو اس کی بوڑھی ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں دیکھ رہی تھی وہ یہ سب بتاتے ہوئے رونے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ کچھ بے چین ہو گئی ہے۔ وہ کچھ ضرورت سے زیادہ بے چین لگ رہی تھی اور وہ اپنی رو میں بولی چلی جا رہی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ حرین سے کچھ ڈر محسوس ہوا۔ اس سے پہلے تو شاید میری عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر پتہ لگا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ ماں بیچاری تو پہلے ہی دکھوں کی ماری تھی، اس سے یہ صدمہ برداشت ہی نہ ہوا۔ وہ بستر سے لگ گئی اور یہاں اس لڑکی کا جنید سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس کو کسی سے پتہ لگا پریکٹیکل کے لیے پوری میٹرک کلاس آ رہی ہے۔ وہ لڑکی بھی تیار ہو کر اسکول چلی گئی۔ جنید نے اس کو دیکھ کر بالکل ہی اگنور کر دیا، ایسے جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے بریک میں وہ اس کو اپنے ساتھ کلاس روم میں لے کر آئی۔ میں پریگننٹ ہوں۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ ارے تو کچھ تو کرو، اپنے امی ابو کو میرے گھر لے کر آ جاؤ، میری امی بہت بیمار ہیں، انہیں سب پتہ لگ گیا ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے، کس کا گند میرے سر مار رہی ہو؟ عمر دیکھی ہے تم نے ابھی میں نے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا ہے میں نے۔ اس نے جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس لڑکی کے منہ پہ مار دیے۔ میں تمہارے لیے صرف اتنا ہی کر سکتا ہوں، یہ کہہ کے وہ کلاس روم سے باہر نکل گیا۔ وہ چلا گیا۔ اس نے مجھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ میں صرف اسے دیکھتی رہ گئی۔ جس پہ بیتی ہے اسی کی زبان۔ میرے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے، کیونکہ اس پورے قصے میں اس نے میں کا ورڈ پہلی دفعہ استعمال کیا تھا۔ وہ اس کو اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ پھر حرین بولنا شروع ہوئی۔
میں نے اسی وقت اس کلاس روم میں اپنی جان لے لی. میں نے خودکشی کر لی. اس کی چیخوں سے میرے کان کے پردے پھٹ رہے تھے. حورین، حورین مجھے جانے دو حورین. حورین جیسے غصے سے پاگل ہوئی چلی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے حورین کو میری آواز ہی نہیں آ رہی. میری بوڑھی ماں مر گئی. میں نے مار دیا اسے. وہ ان دکھوں کی تاب نہ لا سکی اور وہ مر گئی. میں بھاگی. میں نے پاگلوں کی طرح دروازہ بجانا شروع کر دیا. میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور میں بے ہوش ہو کے وہیں گر گئی. پاس سے ایک آیا گزر رہی تھی. اس نے جب دروازہ بجانے کی آوازیں سنی تو بجائے وہ دروازہ کھولتی یا کسی کو بلاتی، وہ ڈر کے وہاں سے بھاگ گئی. میں اسکول سے گھر نہیں پہنچی تو امی نے بھائی کو فون کیا. اسکول کی پرنسپل سے رابطہ کیا گیا تو پتہ لگا کہ میں تو آج اسکول آئی ہی نہیں. امی کا تو رو رو کے برا حال تھا. بھائی نے وین والے کو فون کیا تو اس نے کہا میں نے بچوں کو اسکول کے باہر اتارا تھا اور جب تک بچے اندر نہیں چلے گئے میں تو باہر ہی کھڑا ہوا تھا. پھر گارڈ سے رابطہ کیا گیا. اس نے بولا نہیں، کوئی بچہ باہر نہیں نکلا. اب نتیجہ یہ تھا کہ میں اسکول کے اندر تو گئی ہوں پر میں اسکول سے باہر نہیں نکلی. ابو کے ایک دوست ڈی ایس پی، ابو نے ان کو فون کیا اور سب اسکول پہنچے. رات ہی رات سارے اسٹاف کو بلا لیا گیا. اب مجھے ہوش آیا تھا. کلاس میں ہلکا ہلکا اندھیرا ہو گیا تھا. وہ وہیں بیٹھی تھی، گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی. وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی. مجھے خوف آ رہا تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے کہا حورین مجھے جانے دو. وہ ایک دم میری طرف پلٹی. لال انگار اس کی آنکھیں ہو رہی تھی. تم تو میری دوست ہو نا، تم کیسے جا سکتی ہو مجھے چھوڑ کے؟ سب چلے گئے مجھے چھوڑ کے. نہیں رمیسا، تم نہیں جا سکتی مجھے چھوڑ کر. اس نے پھر گھٹنوں میں سر دے کے رونا شروع کر دیا. اب ڈی ایس پی انکل نے سب سے پوچھ گچھ شروع کری. کلیننگ اسٹاف میں سے اس عورت نے بولا، مجھے صبح یہاں سے کسی کی آواز آ رہی تھی. کوئی دروازہ در در کر رہا تھا بہت زور سے. پرنسپل صاحبہ بولی، تو دروازہ کھلوانا چاہیے تھا نا، دیکھنا چاہیے تھا، مجھے انفارم کرنا چاہیے تھا. خیر اب کیا ہو سکتا تھا. سب بھاگے کلاس نمبر 8 کی طرف. اب سب کلاس 8 کے باہر پہنچے. دروازے کو کھولنے کی کوشش کی گئی. دروازہ تو کھل ہی نہیں رہا تھا اور مجھے اندر پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ باہر کوئی ہے اور نہ باہر والوں کو پتہ لگ رہا تھا کہ اندر کوئی ہے. بہت دیر دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے رہے پر دروازہ نہ کھلا. جب ہر کوشش کر لی تو سب تھک گئے. امی کا رو رو کے برا حال تھا. وہ صرف اللہ کو پکار رہی تھی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت فرمائیے گا. اسکول کا گارڈ بہت نمازی اور پرہیزگار تھا اور ساتھ ساتھ قرآن حافظ بھی تھا. وہ جلدی سے گیا اور وضو کر کے آ گیا. اس نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کری. تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش بھی کر رہا تھا. ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی ان کو تلاوت کرتے ہوئے کہ دروازہ کھل گیا. رمیسا کونے میں ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی. ماں کو دیکھتے ہی دیوانہ وار بھاگی اور ماں کے گلے لگ کے رونے لگی. میری حالت بہت خراب تھی. ذیشان بھائی نے ڈاکٹر انکل کو فون کر کے گھر ہی بلا لیا تھا. ڈاکٹر انکل ابو کے دوست تھے. ذیشان بھائی نے ان کو سارا ماجرا بتا دیا. وہ جاتے جاتے ابو کو کہہ کر گئے، اگر برا نہ مانو تو کسی سے روحانی علاج بھی کروا لو. میں ان باباؤں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا. ابو نے بولا، ابھی دیکھتے ہیں رمیسا بیٹی کو ہوش آ جائے. میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی. اس بات کو کوئی 15 دن گزر گئے تھے. امی ابو نے آپس میں مشورہ کر کے میرا اسکول چینج کرا دیا تھا اور خود میں بھی اب اس اسکول نہیں جانا چاہتی تھی. آج میرا نیو اسکول میں فرسٹ ڈے تھا. میں اب بہت زیادہ خاموش رہنے لگی تھی. آج 15 دن بعد میں نے حورین کو خواب میں دیکھا. وہ کلاس میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی، گھٹنوں میں سر دیے. ایک دم میری طرف دیکھ کر بولی، رمیسا تم نے بھی سب کی طرح کیا نا، تم نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا نا. میں سو کر اٹھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میں نے حقیقت میں دیکھا ہے یا خواب میں دیکھا ہے. جو بھی تھا میں اتنا ڈری نہیں تھی. مجھے حورین پہ ترس آنے لگا تھا اس کی کہانی سننے کے بعد. اب میں بالکل نارمل ہو چکی تھی. آج امی ابو بھائی بیٹھے تھے. انہوں نے مجھ سے پوچھا. انہیں شروع سے لے کے آخر تک انہیں سارا قصہ بتایا. ہم نے حورین کے لیے اور حورین کی امی کے لیے قرآن خوانی رکھی. غریبوں میں کھانا کھلایا ان کے اصالِ ثواب کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کی. میں آج بھی ہر نماز میں حورین کی اور اس کی امی کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہوں اور کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اس سارے قصے میں
اب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس سارے واقعے میں حرین کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کسی پر اعتبار کر بیٹھی تھی۔ اللہ پاک اس کی مغفرت عطا فرمائے۔ کچھ دنوں بعد میڈم کی کال آئی میری طبیعت پوچھنے کے لیے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو دروازہ تھا وہاں پر اب ایک دیوار کھڑی کروا دی گئی ہے۔ اب باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، لیکن کیا پتہ کوئی اندر سے باہر بھی نہ آ سکتا ہو۔ حرین شاید اس کمرے میں ہی قید ہو گئی ہے۔